دیکھیے ماچس کی ایک تیلی جنگل کو جلاتی ہے، یہ ماچس کی تیلی جنگل کو جلاتی ہے. اچھا چلیے جنگل کو نہیں جلایا، بجھ گئی. اللہ کے ہاں بتا سکیں گے کہ یا اللہ ہم نے اپنی وسعت کے مطابق کوشش کی. جس بچے نے چائنیز پڑھی اس کو چائنیز آ گئی، جس نے انگلش پڑھی اس کو انگلش آ گئی. اب جو یہ پڑھاتے ہیں وہ یہ ہم نے آ گیا کہ دین سے فاصلہ، دین سے لا علمی، اور ایک مخصوص ایجنڈے سے ہمارے ذہن کو انہوں نے کیپچر کیا ہوا ہے. سب کی ویڈیو بنی ہوئی ہے، سب کی نہیں تو بہت ساری ویڈیوز بنی ہوئی ہیں انٹرنیٹ. جہاں ایک تنکے کا جواب دینا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ بیٹھ کے اپنے ڈرائیور میں بول دیتے ہیں یا ایکٹیو کوئی پالیٹکس میں ہے، آپ نے جواب نہیں دینا، آپ نے سب کا جواب دینا ہے. اگر آپ اسلام کی سربلندی، جھوٹ سے نفرت اور پاکستان کو جھوٹے پروپیگنڈے سے بچانے کی جدوجہد میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں اور سچ کے متلاشی مختلف پاکستانیوں میں شیئر کر کے حق کے سفر میں شامل ہو جائیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں. میں پالیٹکس، پاکستان اور اسلام ان سب کو ملا کے ان کا پوسٹ مارٹم، جتنے یہ لوگ ہیں ان کا میں پوسٹ مارٹم کروں گا. ریمن ڈیوس یہ ابتدا ہے، کیری لوگر بل یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے. پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ مشرف، یعنی کہ خود امریکن کہتے ہیں کہ ہم تو اتنی ڈیمانڈ بھی نہیں کی جتنی وہ مان گیا. یہ حال ہے. یہاں طوائفیں باعزت حیوان کی طوائفیں، آدمی، میں طوائف آدمی کھڑی ہیں، قیمت لگاؤ ناچنے پہ. امریکن سینیٹر نے کہا تھا کہ پاکستانی تو وہ قوم ہے جو پیسے کے لیے اپنی ماں کو بیچتے ہیں. افسوس وہ بدبخت صحیح ثابت ہو گئے. وہ سوچتے ہیں، اس لیے باتیں کڑوی ہیں، لیکن جب آپ سنیں گے، سمجھیں گے، سوچیں گے تب آپ کو ہوش آئے گا کہ یہ میں نے کیا کہا. پہلے سن کے غصے مت ہو، تحقیق کیجیے، یہ تو اتنا کوئی قدیم میں نے بات نہیں کی ہے. اس کے بعد یہ جو ہمارے آئی ایس آئی کے جو ہیڈ آئے شجاع پاشا بہارا، یہ میں مسلم لیگ کی حمایت یا پی ٹی آئی کی اس میں نہیں بول رہا. تو عمران خان خود کیوں نیو یارک میں جو سیتا وائٹ سے معاہدہ سائن ہوا ہے، امریکن اتنے سیدھے ہیں کہ انہوں نے کچھ لکھوایا نہیں ہوگا. آج تک ایک ڈاکومنٹ پاکستان نہیں ہونے دیتے، کورٹ میں نہیں آنے دیتے. اتنی طاقت ہے. یہ بہت بڑا کھیل ہے جس میں کس میں ہمت ہے یہ سیتا وائٹ کی بیٹی کا نام لے. کس مولوی، بدبخت مولوی نے جو جا کے اس کو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں خان صاحب کو، کس بدبخت مولوی نے ہمت ہے کہ وہ بولے خان صاحب آپ ایک ایسی خاتون جو پہلے مسلمان ہوئی اور پھر اس نے اسلام چھوڑا، آپ اس کے ساتھی ہیں. آج بھی جمائمہ آج بھی دین چھوڑنے کی کیا سزا ہے. میں یہ نہیں بول رہا کہ آپ ایسا کیجئے یا وہ سب، مطلب یہ کہ کم از کم اتنا تو کیجئے کہ ناپسند کیجئے. نواز شریف صاحب ان سے پوچھیے ذرا، ایمل کانسی، یوسف رمزی کیسے چھوڑ دیے گئے. اس وقت صحافی کہاں تھے؟ پی ٹی آئی کے خالد جن سنگھ کو اتنا بڑا دکھانے والا یہ جیو والا، یہ کہ پیسے نہیں لیے ہوں گے. ان کو بزنس لینا تھا، ان کو یہ بزنس لینا تھا تو انہوں نے یہ سب کیا. ایسے ہی مولانا فضل الرحمان جس وقت یہ مدرسوں کی لسٹنگ کی قانون بنا
میں فضل الرحمان کی جگہ ہوتا جو کہ کوئی دینی نہیں جانتا تو میں کہتا ہاں مدرسوں میں کمپیوٹر پڑھاؤ، مدرسوں میں ماڈرن تعلیم دو، لیکن میڈیکل کالج، انجینئرنگ کالج یا جتنی یونیورسٹیز ہیں ان میں بھی تھوڑا سا اسلام دیا۔ یہ بڑا اچھا موقع تھا جو ان کو کوئی مطلب نہیں ہے، ان کو سوائے اپنی حکومتوں سے ابھی بھی کیا ہے، یہ جو امینڈمنٹ آئی ہے 26 کی، سب بکا ہے۔ آپ ایک اچھی مثال نہیں ہے وہ دوم والی، دوم اٹھاؤ تو کیا ہے، تو لیکن حال یہی ہے۔ عاصم صاحب حتیٰ کہ بدقسمتی سے بھٹو صاحب سے بھی اقتدار کے لیے غلطیاں ہوئی، بھٹو اچھا آدمی، یہ سب اچھے آدمی، نواز شریف اچھا آدمی، خان صاحب اچھے آدمی، فضل الرحمان اچھے آدمی، لیکن جب ان کے سامنے لالچ آ جاتا ہے تو پھر یہ سمجھتے ہیں ایک گدھے پہ، گدھا کون ہے؟ پاکستان، ایک گدھے پہ ایک ایک کنکر، یہ لاکھوں کروڑوں کنکر نے اس گدھے کی کمر توڑ دی ہے۔ چشمہ بدلی، میں تو مذاق میں کہا تھا یہ گھوڑا ہے جس کی حالت اب گدھے سے بھی بدتر ہے۔ میں ایسے ہی بولوں گا، میں چاہوں گا کہ مجھے سبسکرائب کیجئے اور ایسی ہی بات، تاکہ آپ متفق ہیں تو آئیے ہم سب مل کے ایسی باتیں جو دین و پاکستان، جو اینٹی پاکستان ہے، بہت ماڈرن ہے، میں اس سے بھی گفتگو چاہتا ہوں، میں اس کے سوالوں کی آئے تنقید ہو، بولے وہ مجھ سے پاکستان کے خلاف بولے، اسلام کے خلاف بولے، میں اس کو جواب دیتا ہوں۔ تو میں خوف نہیں کھاتا، مجھے پتا ہے کہ کوئی اچھا آدمی، جیسے کوئی حنفیہ کہہ دے کہ پولیس میں کوئی شخص ترقی ممکن ہے جب تک وہ ان جیسا نہ ہو جائے، تو ہم اس آیت پہ چلے گئے ہیں کہ یہود و نصارہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے جب تک تم ان جیسے نہ ہو جائے۔ اب اسی آیت کو آپ یہود و نصارہ رشوت کو سمجھ لیجئے، سود کو سمجھ لیں، تمام چیزوں کو سمجھ لیں۔ دوستو، آپ کو تلفظ اور کڑواہٹ، بہت کڑوا، لیکن یہ میں حلفیہ ہے کہ معلوم میں نہ اسلام کے خلاف نہ پاکستان کے خلاف، ہاں میں ان سب سے بحث چاہتا ہوں۔ دوستو، آپ اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ آسنس ویو آن نیوز، یہ سلسلہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے تعاون سے آگے بڑھے گا۔ جہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں موجود ہیں، وہاں تک ابلیس تھا، اس کے بعد دجال بھی آ گیا۔ اور دوستو، آپ کو پتا ہے کہ 14ویں صدی میں تو 1401 میں خانہ کعبہ پہ قبضہ ہو گیا تھا، اور یہودیوں عیسائیوں نے آپ کو نکال کے دیا، تو پھر ہم پہ کہ اس کے بعد بھی ہوش میں نہیں آیا۔ وہ دجال کی آمد تھی، امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، کہتا نہیں، یا عبداللہ ابھی کہتا نہیں، یا چلے جو بھی نام ہو، اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ ہم کو یہ یہودیوں نے، ہم کہاں سے فلسطین پہ قبضہ کریں گے، خانہ کعبہ تو ہمیں انہوں نے نکال کے دیا، فراز نے نکال کے دیا۔ ان مسلمانوں کو اپنے گھر میں باندھ پہ جھانک لینا چاہیے کہ وہ ان کا ذہن کس حد تک کچا ہوا ہے کہ یہ تو ابھی 50 سال نہیں ہوئے اس واقعے کو، میں جھوٹا ہوں تو اللہ کی مجھ پہ لعنت ہو۔ آپ کو نہیں معلوم اتنی بڑا واقعہ، یکم محرم 1400 ہجری، کس کا قبضہ؟ یہ امام مہدی کا، عبداللہ القحطانی، اس کا قبضہ نکال کے کس نے دیا؟ ہم جانے لگے، ہم غزہ پہ جانے لگے، ہم نے اس سے سبق ہی نہیں سیکھا۔ دولت بے انتہا،
اتنے 40-45 سال میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دولت بے انتہا دی، دولت دی، اور ننگی ذہنیت میں مبتلا ہو گئے، بڑی بلڈنگیں بنانے لگ گئے، خانہ کعبہ کے اندر ہوٹل کھڑا کیا ہے۔ میقات سمجھتے ہیں؟ میقات سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے بہت سے لوگ۔ حدود حرم میں کعبہ سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے۔ آپ کو پتا ہے کہ خانہ کعبہ اس بلڈنگ کا نام نہیں ہے۔ خانہ کعبہ کی حدود کہیں 10 کلومیٹر، کہیں 12 کلومیٹر سے اسٹارٹ ہوتی ہے، جہاں سے اللہ کے حکم کے مطابق ایک گھاس کا تنکا نہیں توڑا جا سکتا، سوائے نقصان دے دینے والے جانور کے علاوہ کسی قسم کا بھی شکار منع ہے۔ تو حدود تو جہاں سے ہم احرام باندھتے ہیں وہاں سے سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ آج ہم نے وہاں پہ دنیا کے بڑے بڑے یہودی شاپس، برانڈیڈ آئٹم کی دکانیں، خانہ کعبہ، تمام خانہ کعبہ کی حدود کو ہم نے جوا بازار بنا دیا، اور کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں مدد کو نہیں آتا۔ میقات معلوم ہے؟ میقات مدینہ تک کی ہے۔ اچھا، میں ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جا رہا، بھائی آپ بھی مسلمان ہو، میں بھی مسلمان ہوں، میں نے آپ کو بتا دیا، اب آگے دیکھنا نہ دیکھنا آپ کا کام ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں بہت سے صحافیوں کے متعلق یہ جو سوشل میڈیا پہ جو کچھ غلط بولوں، مجھے اس سے مطلب نہیں ہے کہ بولنے والا کون، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ اس چینل جو آج میں حنیفہ، حضرت امام ابو حنیفہ کی ڈیتھ کیسے ہوئی، کیسے زہر دیا گیا، کیا تھا کہ انہوں نے قاضی کا عہدہ قبول کیا؟ قاضی کا عہدہ معمولی نہیں ہے۔ یہاں کہتے ہیں کہ وکیل دیکھو جس کی جج ہوتا ہے۔ بہرحال ہمارے معاشرے کے جو چھپتے ہوئے کڑوے پہلو ہیں، میں اس پہ آپ کو حلفیہ بیان کروں کہ اپنی جانب سے کوئی جھوٹ شامل نہیں کروں گا۔ ہاں، جھکاؤ ہونا ایک الگ چیز ہے، لیکن جھوٹ انسان کہیں نہ کہیں ممکن ہے جھکاؤ آ سکتا ہے جس کا مجھے احساس نہ ہو، کہ کسی کے عیب زیادہ ہو، کسی کے کم ہو، تو اس قسم کی چیزیں ممکن ہیں۔ تو دوستو اب اجازت دیجیے